السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ تمام سامعین ناظرین سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس پیغام کو سننے کے لیے لائک شیئر سبسکرائب ضرور فرمائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور دین کا مزید روز بروز اضافہ ہوتا رہے۔ شکریہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ 30 شوال المکرم۔ حضرت سہیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما خطیب قریش کے لقب سے مشہور تھے۔ انہیں شاعری میں بڑی کمال درجہ حاصل۔ اسلام لانے سے پہلے تمام جنگوں میں تقریر اور شاعری کے ذریعے مشرکین مکہ کو مسلمانوں کے خلاف ابھارتے رہے۔ جب غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھ قید ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے کے 2 دانت توڑنے کی اجازت چاہی تو حضور نے فرمایا، عمر جانے دو، شاید اس کی تقریر اور خطابت اور شاعری ایک دن تمہارے کام آ جائے۔ چنانچہ صلح حدیبیہ کے موقع پر قریش مکہ کی طرف سے صلح نامہ لکھنے کے لیے سہیل بن عمرو کو ہی منتخب کیا گیا۔ فتح مکہ کے موقع پر ابو جندل رضی اللہ عنہ کی درخواست پر آپ نے ان کے باپ سہیل کو امان دی۔ وہ آپ کے اس حسن سلوک سے متاثر ہو کر ایمان میں داخل ہو گئے۔ وہ نماز، روزہ اور خوب صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ مسلسل عبادت کی وجہ سے ان کا بدن سوکھ کر لکڑی کی طرح ہو گیا تھا۔ وہ اسلام سے پہلے زندگی یاد کر کے اور قرآن شریف سن کر بہت زیادہ رویا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں فتنوں کو ختم کرنے میں حضرت سہیل اور ان کے گھر والے کی کوششیں قابل تعریف ہیں۔ رات بھر عبادت کرتے اور دن بھر سپہ سالار کی حیثیت سے یرموک کے میدان میں بہادری کے جوہر دکھاتے اور اسی جنگ میں سن 13 ہجری میں انہیں شہادت حاصل ہوئی۔ نمبر 2، حضور کا معجزہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو کچھ وثق یعنی وزن برابر جو کہ سوا گھر میں کچھ نہ تھا، ہم بقدر ضرورت اس میں استعمال کرتے رہتے تھے لیکن وہ ختم ہی نہیں ہوتا تھا، تو ہم نے اس کو تولا، بس وہ پھر ختم ہو گیا، یعنی وہ برکت جاتی رہی۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں بیوی کو اس کو مہر دینا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم لوگ اپنی بیویوں کو ان کا مہر خوش دلی سے دیا کرو، البتہ اگر وہ اپنے مہر میں سے کچھ چھوڑ دیں تو اسے لذیذ اور خوشگوار سمجھ کر کھا لو۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں اولاد کے فرما بردار ہونے کے لیے دعا۔ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی فرما بردار اولاد اور نیک ہو جائے تو یہ دعا کثرت سے پڑھتے رہے۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ پہلے صف والوں پر رحمت بھیجتے ہیں اور فرشتے دعائے مغفرت فرماتے ہیں۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں قرآن کا مذاق اڑانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب انسان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، ہرگز نہیں، بلکہ ان کے برے کاموں کے سبب ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، حالانکہ اس کو بھی اس کی خبر ہے اور وہ ایسا معاملہ اس لیے کرتا ہے کہ اس کو مال کی محبت زیادہ ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا، ہر شخص موت کے بعد افسوس کرے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ کس بات پر افسوس کرے گا؟ آپ نے فرمایا، اگر نیک ہے تو زیادہ نیکی نہ کرنے پر افسوس کرے گا، اور اگر گنہگار ہے تو گناہ سے نہ رکنے پر افسوس کرے گا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، بڑے بیماریوں سے حفاظت۔ رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص ہر مہینے 3 دن صبح کے وقت شہد کو چاٹے گا تو اسے کوئی بڑی بیماری نہیں لگے گی۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کو دیکھے جو مال و دولت اور شکل و صورت میں اس سے بڑھا ہوا ہو تو اس کو چاہیے کہ کسی ایسے شخص کو دیکھے جو اس سے مال و دولت میں کم ہو تاکہ شکر کی کیفیت پیدا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی اور اس کو پھیلانے کی اور روزانہ پابندی سے سننے کی اور اپنے بھائیوں، بہنوں، دوستوں، احباب کو سنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔